بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسنت کہانی کے ایک نئے ایپیسوڈ میں حاضر خدمت ہوں۔ ایک سبسکرائبر نے مجھے میرے چینل پہ میسج کیا کہ بھائی جب پرانے وقتوں میں آج سے 35 سال پہلے 32-35 سال پہلے منٹو پارک میں پتنگیں اڑتی تھیں بہت زیادہ، تو آپ بھی وہاں پر جایا کرتے تھے پیچے دیکھنے، تو وہاں پر جو لوگ ہوتے تھے پرانے اڑانے والے استاد اور گراؤنڈ میں ان سے متعلقہ لوگ، تو پلیز کچھ یادیں تازہ کیجئے اور ان کے نام اور ان کے کرداروں کے بارے میں جن جن کو آپ جانتے ہیں ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ تو بالکل ٹھیک کہا میرے بھائی آپ نے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جب ہمارا اسکول کا زمانہ تھا، ہم لوگوں نے 84 میں میرے کلاس فیلوز جو تھے سارے، انہوں نے میٹرک کے پیپر دیے تھے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم تقریباً 82-83 میں جب یعنی کہ 11-12 سال 13 سال تک کی ہماری ایج تھی، تو ہم کبھی کبھار جب بھی موقع ملتا تھا تو منٹو پارک پتنگوں کے پیچے دیکھنے جایا کرتے تھے۔ تو وہاں پر بہت سارے کردار ہوتے تھے۔ یہ اتنا نہیں پتہ تھا ان زمانوں میں کہ یہ فلاں بندے کی دفع ہے اور یہ فلاں بندے کی دفع ہے۔ ہاں، یہ ہوتا تھا کہ جس مرضی ٹیم کا کوئی کھلاڑی ہو جو بہت اچھا پیچ کرتا تھا، جو بہت زیادہ پیچ کاٹتا تھا، جو بہت زیادہ خوبصورت پتنگ اڑاتا تھا، وہ ہمارا فیورٹ بن جاتا تھا، وہی ہمارا ہیرو ہوتا تھا۔ کیونکہ یہ بچپن کی باتیں ہیں، ان میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتے معاملات کہ آپ کو پتہ ہو کہ استادی شاگردی کیا ہے، دف بازی کیا ہے، کس ہوا میں کس سائز کی پتنگ اڑانی ہے۔ بچپن میں بس صرف یہ ہوتا ہے کہ پتنگ ہو بہت خوبصورت ہو تو وہ آپ کی فیورٹ ہے، گڈا ہو تو بہت خوبصورت ہو، ڈیزائن اس کا اچھا ہو تو وہی آپ کا فیورٹ ہے۔ تو یہ ایسے ہی سارا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو میں بھی منٹو پارک جایا کرتا تھا، تو وہاں پر بہت سارے کردار تھے۔ تو میں چھوٹے چھوٹے واقعات منٹو پارک کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چلیں آپ اپنے آپ کو 1985 کے زمانے میں سمجھیں کہ آپ اس وقت 1985 کے زمانے میں سیر کر رہے ہیں۔ تو منٹو پارک میں بہت مشہور لوگ تھے، جن میں سے ایک گوال منڈی کے بہت ہی مشہور آدمی تھے، چاچا رفیق بٹ عرف چاچا فیقا، جن کا کہ دودھ دہی کا کاروبار تھا گوال منڈی میں۔ جو چاچا فیقا لسی والے تھے، ان کو بھی پتنگ بازی کا شوق تھا۔ اور ان زمانوں میں شہر لاہور میں 3-4 ہی شوق ایسے ہوا کرتے تھے جو کہ مرد لوگ اپناتے تھے۔ سب سے زیادہ کبڈی اور پہلوانی، دوسرے پتنگ بازی، تیسرے کبوتر بازی اور چوتھے شطرنج وغیرہ۔ تو یہی 3-4 گیمیں تھی جو کھیلا جایا کرتی تھیں۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم 12-12 13-13 سال کی ایج کے تھے۔ تو ایک دفعہ منٹو پارک گئے تو ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی۔ تو مجھے آج تک یہ چاچا رفیق بٹ مرحوم کے الفاظ یاد ہیں کہ انہوں نے جس طرف سورج غروب ہوتا ہے اس طرف نظر دوڑائی، اور منٹو پارک کے بہت مشہور کردار تھے اور بہت اچھے پتنگ باز تھے پولا ٹیڈی۔ تو پولا ٹیڈی کو وہ پنجابی میں کہنے لگے، پولے تیاری پھڑ لے، 5-10 منٹ تک ہنیری آنی ہو تو صرف گڈا ہی اڑ رہی، پتنگ کوئی نہیں اڑ رہی۔ اور واقعی سے حیران کن بات یہ تھی کہ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہی 10 سے 15 منٹ کے اندر ایک دم ہوا بالکل بند تھی، ایک دم سے آندھی آئی اور اتنی ٹھنڈی اور اتنی تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی کہ منٹو پارک میں جو سب سے چھوٹی پتنگ ہوتی تھی 3 گٹھی، وہ بھی اڑانا ناممکن ہو گیا۔ چونکہ اب پتنگ باز لوگ آئے ہوئے تھے اور پتنگ بازی کا شوق آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے کسی اپنے بندے کو بھیجا کہ جاؤ فلانی دکان سے جا کر گڈے لے آؤ۔ تو دونوں ٹیموں نے پونے گڈے جو ہوتے ہیں پونے گڈے منگوائے، اور وہ آپس میں بانٹ کر تو اس تیز ہوا میں گڈوں کے پیچے کرنے شروع کر دیے، اور بہت زیادہ
انجوائے کیا اس تیز ہوا کو اور اس موسم کو، تو ہمیں بھی بہت عجیب لگا۔ تو یہ بڑا شاندار واقعہ تھا۔ تو یہ ایک منٹو پارک کے کردار تھے چاچا رفیق۔ دوسرے جو منٹو پارک کے کردار جو میرے لیے بہت انٹرسٹڈ ہوتے تھے، وہ ایک بندہ حاجی خلیل صاحب کے ساتھ ان کا اسسٹنٹ ہوتا تھا، جس کے اصل نام کا مجھے نہیں پتہ، چونکہ میں آپ کو 85 کے زمانے میں لے کر جا رہا ہوں۔ تو جو کردار عرف نام کے ساتھ وہاں پر مشہور تھے اور جو نام ہمارے لیے بڑے انٹرسٹنگ ہوتے تھے، میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کروں گا۔ تو وہ جو ان کا اسسٹنٹ تھا، جو کہ ان کو پتنگ اڑا کر دیا کرتا تھا یا ان کا پنا پکڑتا تھا، اس کا نام تھا چڑی کار۔ اچھا، وہ چڑی کار ادھر آئی، چڑی کار ادھر آئی، حاجی صاحب نے آواز دی، چڑی کار 5 گٹھی لیا، چڑی کار 4.5 گٹھی لیا۔ تو یہ نام ہمارے لیے بڑا مشہور تھا۔ تو ایک یہ کردار تھے۔ ایک اور کردار تھے، وہاں پر ایک بزرگ سے آئے ہوتے تھے اور سب لوگ ان کا بڑا مذاق اڑاتے تھے۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ وہ کس دف سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا نام تھا مراج دین عرف ماجا گنجل۔ تو ماجا گنجل بھی وہاں کا ایک بہت کردار تھا، اور وہ بہت زیادہ آپس میں وہ شغل میلہ کیا کرتے تھے۔ تو ہم وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے کہ یہ نام کیا ہے، ماجا گنجل۔ تو یہ بھی منٹو پارک کا ایک کردار تھا۔ جو پرانے پتنگ باز ہوں گے یا میری ایج کے یا مجھ سے 2 4 5 سال بڑے ہوں گے، اگر وہ یہ چیز سنیں گے تو ان کی بھی یادیں تازہ ہو جائیں گی، پرانے ساتھی یاد آ جائیں گے، مراج دین ماجا گنجل۔ اس کے علاوہ ایک اور کردار ہوا کرتا تھا جس کو کہ وہ کہا کرتے تھے بشیرہ سپ۔ اب یہ بشیرہ سپ اس کو کیوں کہا جاتا تھا اور وہ کیا تھا، لیکن وہ بھی وہاں پر ایک بندہ پتنگ اڑانے کے لیے آیا کرتا تھا اور اس کا نام تھا بشیرہ سپ۔ اس کے علاوہ ایک اور پتنگ باز تھے جنہوں نے کہ سر پر یہ نمازیوں والی ٹوپی پہنی ہوتی تھی ہر وقت، ان کا نام تھا منظورہ ٹالا۔ تو وہ بھی کردار وہاں پر بہت زیادہ مشہور تھا۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے نام ہوتے تھے، عجیب و غریب نام، چونکہ وہ عرف میں نام تھے، پتنگ بازوں نے وہ اپنے اپنے نام رکھے ہوتے تھے، تو یہ بڑے زیادہ وہاں پر شور لگتے تھے۔ یہ خاص کر مراج دین ماجا گنجل، بشیرہ سپ، اور ایک اور کردار تھا، وہ ایک آدمی پیچا کیا کرتا تھا، اور جب وہ پیچ کرتے کرتے اپنی گردن کو بالکل اس میں کندھوں کے ساتھ جوڑ دیا کرتا تھا، اور ڈور دیتے دیتے پتنگ کو اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ اس بندے کو شاید وہ لوگ کہا کرتے تھے جوان۔ تو وہ جب ہم جوان کا پیچا دیکھتے تھے تو ہم بہت زیادہ محظوظ ہوتے تھے، کیونکہ وہ جوان کا ڈور دینے کا جو انداز تھا تو وہ بہت ہی سب سے ہٹ کر تھا، اور وہ اس کو کہتے تھے جوان۔ تو کچھ لوگ پیچھے جو بیٹھے ہوتے تھے پتنگ بازوں کے علاوہ، یہ جو پیچے دیکھنے آتے تھے ریگولر، تو ان کو کہتے وہ آ گئے مولوی ککڑ دا پیچ آ گئی۔ تو یہ ہوتے تھے لوگ۔ ایک وہاں پر بہت دبلے پتلے سے آیا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے ان کا نام ڈالا ہوا تھا ڈاکٹر ٹنکنا۔ اب یہ ڈاکٹر ٹنکنا کیوں نام ڈالا ہوا تھا یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں، لیکن میں تو اپنی 35 سال پرانی یادیں تازہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس طرح کے کردار ہوتے تھے۔ پھر وہ ایک ہوتا تھا استاد سلطان بورے والا۔ اب ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی کہ بورے والا کیا ہے، ہم نے تو یہی سنا ہوا تھا کہ بورے والا ایک شہر کا نام ہے، لیکن وہ جب تھوڑی سی ہوش سنبھالی تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جب خرات کے اوپر لوہے کو چھیلا جاتا ہے تو اس کے اوپر سے جو اس کا برادہ اترتا ہے اس کو پنجابی میں بورا کہتے ہیں، تو ان کا وہ بورے کا کام تھا، لوہے کے بورے کا، تو اس لیے ان کو استاد سلطان بورے والا کہا جاتا تھا۔ تو ہم شاید سمجھتے تھے کہ یہ وہاں پہ ملتان والی سائڈ سے بورے والا، سائی وال بورے والا کے علاقے سے آئے ہیں، تو اس لیے ان کو بورے والا کہتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے مشہور نام تھے، اور بھی بہت سارے نام تھے۔ ایک کو طوطی طوطی کہا جاتا تھا، ایک خالہ تھا۔ تو یہ مطلب کہ اس طرح سے یہ نام تھے۔ تو یہ میں نے وہ 3 4 جو مجھے بڑے مزیدار سے کردار یاد ہے آپ کو میں نے بتا دیے۔ تو جو لوگ
1985 کے زمانے میں منٹو پارک وغیرہ جاتے ہوں گے تو لازمی ان کو یہ کردار یاد آ جائیں گے۔ تو یہ وہاں کی رونق تھے یہ لوگ، اور وہاں کی گراؤنڈ کی جان تھے۔ تو اگر یہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے، اور اگر یہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ تو یہ میں نے اپنے بچپن کی چھوٹی سی یادوں میں سے جو مجھے یاد آ گیا آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے۔ اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بسنت ایپیسوڈ میں یادوں کی کاپی میں سے کوئی اور مزیدار سی یاد لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔